12 اگست ہے نوجوانوں کا عالمی دن اور آج بات ہوگی افرا سلیم سے. السلام علیکم افرا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. بالکل جی، اور بہت اللہ کا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ پینڈیمک کووڈ میں اور آپ محفوظ ہیں اور ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. اور بات بھی یہی ہے کہ پاکستان کی ٹیک انڈسٹری میں آپ ہیں، آپ جیسی بہت سی ٹیلنٹڈ نوجوان خواتین ہیں، تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. کیونکہ ایک زمانے میں لگتا تھا، اور اسپیشلی جو میرا زمانہ تھا جب ہم نے اکیڈمی جا کے کمپیوٹر سیکھی تھی، کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ بھائی کیسے لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم بھی کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور ٹیکنالوجی سے اتنے سارے لوگ انیبل ہو رہے ہیں، یعنی ایک گیم چینجر ہے. تو اب میں کیا بولوں، میں آپ سے کہوں گی کہ افرا آپ بتائیے، کراچی یونیورسٹی سے آپ نے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد آپ ٹیک انڈسٹری سے وابستہ ہیں، تو اپنا تعارف ذرا خود اپنے لفظوں میں بھی کرائیے. ہاں جی بالکل. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہاں پہ مجھے موقع دیا بولنے کا. سو میں نے سب سے پہلے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے. دین اس کے بعد میں نے اسٹارٹنگ میں ہم نے کچھ ارننگ پوائنٹ آف ویو سے کافی جگہ ہم نے جابس کی، ایجوکیشن کے حوالے سے، ٹیچنگ کے حوالے سے. اس کے بعد پھر ہم سافٹ ویئر ہاؤس میں نے جوائن کیا. اس میں پھر میں نے رائٹنگ کے حوالے سے میں کام کرتی ہوں. تو اور میرا کچھ ٹیک کمیونٹیز سے تعلق ہے، تو میں ان کو سرو کرتی ہوں ایز اے والنٹیئر. اور بس سوچتی رہتی ہیں کہ کیسے آگے بڑھنا ہے. ہاں، لڑکیوں کے ساتھ، اور جو بہت ڈس ایڈوانٹیج گروپس ہوتے ہیں خواتین اور لڑکیوں کے، ان کے لیے آپ کا جو یہ ٹیلنٹ ہے، تو آپ کو لکھنا آتا ہے، پھر آپ ٹیکنالوجی کو سمجھتی ہیں اور ان دونوں کو ملا کر آپ ان کی بہتری کے لیے سوچتی ہیں، اور ایسے پلیٹ فارم سے آپ وابستہ بھی ہیں. تو آپ کراچی میں رہتی ہیں، ہے نا؟ بالکل جی. کولاچی ہے، یہ کیا ہے؟ جو کہ میری ہسٹری کی نالج بہت تھوڑی سی ہے، تو مجھے یہ پتا ہے کہ کراچی کا ایک پرانا نام جو ہے وہ کولاچی تھا. تو یہ اب کون سی کمیونٹی ہے؟ اس کے ساتھ بھی میں نے آپ کی وابستگی دیکھی ہے، کچھ اس کے متعلق بتائیں. جی بالکل. کولاچی کراچی کا پرانا نام ہے اور یہی ہم نے اس سے اس کو نام دیا ہے. سو GDG کولاچی، گوگل ڈیولپرز گروپ کولاچی، ایک والنٹیئر بیسڈ پروگرام ہے جو بہت سارے ڈفرینٹ کنٹریز میں ہوتا ہے. اور وہاں پہ جو گروپس ہوتے ہیں، جو ڈیولپرز ہیں، ہم ان کی اپنے لوکل ڈیولپرز کی ہم اپنے سٹیز میں ہیلپ کرتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ ہم گوگل میں کیا نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، یا جو بھی ٹیکنالوجیز ہیں. لائک ابھی ہمارے پاس اینڈرائڈ گوگل کی ایک بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم ایپس ڈیولپ کرتے ہیں، یا گوگل کروم ہو گیا، اس میں جو بھی انہانسمنٹ، جو بھی ایڈوانسمنٹ اس کے اندر آتی ہے، تو ہم بتاتے ہیں کہ آپ ایز اے ڈیولپر آپ اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں، آپ کیا ورژن چینج کو آپ کس طرح انجوائے کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی سروسز اس کے تھرو کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسی کا ایک بڑا اچھا پروگرام گوگل سے اسٹارٹ ہوا ہے، گوگل ڈیولپرز گروپ سے، جو وومن ٹیک میکرز کولاچی کے نام سے ہم لوگ یہاں پہ رن کرتے ہیں. اور اس کا بھی یہی کام ہے کہ ویمن کو ویزیبلٹی پرووائڈ کرنا اور ان کو ریسورسز پرووائڈ کرنا جو ایک ڈیولپنگ کنٹری میں ضروری ہیں ویمن کے لیے بھی. اور اسپیشلی گوگل کی پلیٹ فارم سے ان کی نالج اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع دینے کے لیے ہم نے اس آرگنائزیشن میں ہم کام کرتے ہیں سب مل کے. زبردست زبردست. اچھا، جتنی بھی خواتین اور لڑکیوں سے آپ انٹریکٹ کرتی ہیں تو وہ سب کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوتی ہیں، یا میری طرح وہ IT ڈمیز بھی ہوتی ہیں؟ کس طرح کی خواتین اور لڑکیاں آپ کے نہیں، ساتھ سکتی ہیں؟ I cannot say myself as a computer scientist. اچھا، نہیں چلیں، ٹیک سے بھی ہیں، سمجھتی ہیں، لوگوں کو بتاتی Yeah. ہیں اپنی رائٹنگ کے، اور ماشاءاللہ گوگل کا نام ہی لے لیا تو ویسے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ضرور ان کو سب کچھ پتا. کچھ بتائیے کس طرح کی کمیونٹی میں، مطلب کمیونٹی تو ہے خواتین لڑکیوں کی، اس میں ان کا جو ہے ان کی منیمم کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے، کس طرح کے بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں؟ اچھا، ہم لوگوں کا بیسیکلی ہم لوگ اس طرح کام کرتے ہیں کہ ایز اے والنٹیئر، تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ایز اے والنٹیئر ایک جگہ کو جوائن کرتے ہیں نا، تو ہم ارننگ پوائنٹ آف ویو سے کچھ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم
جو ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہم اس کو گیو بیک کریں سوسائٹی کو کسی بھی طریقے سے. ٹھیک ہے, تو ان ٹیک یہاں پہ ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ والنٹیئرز ایز اے والنٹیئر جو بھی آتے ہیں یا ایز اے وزٹر جو بھی آتے ہیں ان کا ضروری نہیں ہے کہ ٹیک سے تعلق ہو, کوئی بھی ہمیں جوائن کر سکتا ہے, ہمارے ساتھ ہیلپ بھی کر سکتا ہے اور ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے وہ لوکل ایونٹس کو انجوائے بھی کر سکتا ہے, کچھ نیا سیکھ بھی سکتا ہے. یا وی کنیکٹ them, the visitors, the volunteers with the very good people working in tech industry. تو بہت ساری ایسے لوگ ہیں لوکلی جو ٹیک انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور ٹیک ایکسپرٹس ہیں, لیکن ہم ان کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں, اور ایون ٹیک میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں. سو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کنیکٹ کروائیں, ان اسٹوڈنٹ سے پروفیشنلس کو کنیکٹ کروائیں, اور ساری کمپنیز مطلب جس طریقے سے ہم جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں نا ٹیک میں لوکلی اس کو ہم انیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے بیچ. تو یا وی ڈونٹ ہیو یو نو اے کائنڈ آف ریسٹرکشن کہ ہم نے صرف ان کو وومن یا ٹیک کے علاوہ کوئی باہر سے ہم نے کسی کو رکھنا نہیں رکھنا. ہم ہر کسی کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں کہ آپ آئیں سیکھیں, اور پرسنل گروتھ بھی ہوتی ہے. تو سیم ٹرائب سیم وائب, یو نو ہم جس پلیٹ فارم سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کیفے کام آفیشیل جو چینل ہے یوٹیوب پہ, کیفے کام کہتے ہیں, اردو کا کیف جو ہوتا ہے نا, جوائے اور کام تو پتہ ہے, جوائے آف ورک, بڑا سکون آتا ہے اگر جب آپ کو مزے کا آپ کی دل کے قریب ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ یہی کہ ٹیکنالوجی کے بارے میں بتا چکی, ظاہر کمپیوٹر استعمال کر سکتی ہوں, وہ اندرونی باتیں ان کا مجھے کمپیوٹر سائنٹسٹ, لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں کہ جو لوگ ٹریڈیشنل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, آرٹیزانس ہیں, خواتین ہیں, حضرات بھی ہیں جو گھر بیٹھ کر بہت اچھے جو ہے نا پروڈکٹس بناتے ہیں, اپنے آئیڈیاز ہیں, کچھ اسٹارٹ اپس جن کو کہتے ہیں وہ بزنس کو نئے طریقے سے اٹھانا چاہتے ہیں, تو ان کو ہم ملاتے ہیں. تو ہم انیبلرز ہیں, تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہے, لیکن ظاہر اس کا امپیکٹ انشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے, اور اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے جتنی تک ہمیں نظر آیا. اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کی عمر کی جو لڑکیاں ہیں وہ اس کو سمجھ چکی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ اپنا رول دیکھ رہی ہیں اور وہ اپنے انپٹس دیتی ہیں. آپ جب اتنا زیادہ کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں, پھر ایک آپ کی یونیورسٹی لائف تھی, پھر ایک سوشل لائف ہے, پھر کمپیوٹر کے ذریعے اسی گوگل کے ذریعے پوری دنیا کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو اگر آپ کو سارے مسائل کا پتہ ہوتا ہے کہ جوانوں کے کیا ہیں, تو اگر آپ کو پاور ٹیبل صرف ایک ریکمنڈیشن دینی ہو, ویسے کرنے کو تو بہت کچھ ہے, 100 خواہشات بھی ہو سکتی ہے, وش لسٹ کی بات نہیں کرتی, ایک ریکمنڈیشن. آئی تھنک کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو ایک چیز مجھے لگتی ہے کہ آپ صرف وومن کو وہ لبرٹی دے دیں بولنے کی, آپ ان کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیں کہ مطلب آپ کہیں بھی جائیں, اگر آپ کسی کو بسز وومن کو پرووائڈ کر دی ہیں آپ نے, ٹھیک ہے آپ نے بہت ساری چیزیں, لیکن اگر آپ نے وہ ایجوکیشن ہی نہیں دی نا, آپ وہاں اس پلیٹ فارم پہ تو بیٹھے ہیں لیکن وہاں پہ کچھ مرد بھی تو ہوں گے نا, تو وہ اس کو کیسے ڈیل کرنے دیں گے ایک عورت کو. یہ ایجوکیشن بھی اگر آپ پرووائڈ کر دیں, وہ ایک لبرٹی مل جائے کہ جب ویمن ایک کوئی بات کہہ رہی ہے نا تو اس کا اوپینین ویلیو رکھتا ہے. زبردست, بول کے لب آزاد ہیں تیرے. آپ بالکل یہ پالیسی ریکمنڈیشن دیں اور ہم بھی کوشش کریں گے بات آگے تک جائے, لیکن میں تو بچوں سے یہی کہتی ہوں کہ خود کوشش کرتے رہیں, ٹھیک ہے, موقع کا انتظار نہ کریں, موقع خود کریٹ, کوئی ٹرے میں رکھ کے تو دے گا نہیں, تو بس شور مچائیں, بات کریں, اپنا نیٹ ورک بنائیں اور اس طرح آگے بڑھتے جائیں, خود ہی حالات بدلیں گے, بہت بدلے بھی. اچھا, آپ تو یونیورسٹی تک گئیں, پھر آپ پریکٹیکل لائف میں ہیں, تب بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تو لبرٹی کی ضرورت ہے. بہت ساری خواتین اور لڑکیاں ہیں جن کو یہ مواقع بھی نہیں ملتے جو ابھی تک آپ کے پاس ہیں. میری خواہش ہے دعا ہے کہ آپ کو بے شمار اپرچونٹیز ملیں. تو آپ کو کیا ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں ہوئی کہ اس کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچی ہیں اور ابھی مزید کامیابیاں حاصل کریں گی, تو وہ 3 ٹپس جو ہیں وہ آپ لڑکیوں کو دینا چاہیں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو ایمپاور کر سکیں, وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہیلپ
چاہیے ہوتی ہے. آپ مانتے نہیں ہو لیکن آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ایک ایسی سوسائٹی میں ہو جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ وومن کو کہیں نہ کہیں اگر کچھ چیزوں میں ان کو فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے تو بہت سی ایسی بھی چیزیں ہیں جہاں پہ اس کو ضرورت ہے کہ اس کو ہیلپ اس کو ملے. تو ایک نارمل فیملی میں بھی اگر رہیں گے ہم یا ایک نارمل فرینڈس گروپ میں بھی ہر جگہ آپ کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں ملتا جس کی آپ کو نیڈ ہوتی ہے. آپ ایک گروپ ہے جس میں ڈفرینٹ ٹائم کے لوگ ہیں. اب وہ سب اپنے اپنے طریقے سے سوچتے ہیں. اب آپ کو لائک مائنڈیڈ گروپ ڈھونڈنا ہوتا ہے اصل میں. تو آپ کو اس گروپ تک پہنچنا سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ ہے جہاں پہ بات ہوتی ہے پازیٹیوٹی کی اور پروڈکٹیوٹی کی, اور جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں میں بھی اس چیز کا انٹرسٹ موجود ہو, اور اس کے بعد وہ سپورٹ موجود ہو, وہ انسپریشن آپ کو وہاں سے ملتی ہو جس سے آپ کو لگے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہو. سو آئی تھنک دس از دا فرسٹ تھنگ کہ سیک ہیلپ, گو انٹو سچ پلیس اینڈ انٹو سچ گروپ. اس کے علاوہ the second thing I can say is believe yourself, believe your individuality. آپ ہر عورت فائٹ کر رہی ہے, کسی نہ کسی بیٹل سے گزر رہی ہے, لیکن ایون مرد, آئی ایم ناٹ ادھر اسپیسیفک نہیں, لیکن ایک انڈیویجول آپ کے اندر جو پاور ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ جب تک کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہو آپ کو وہ سمجھ میں بھی شاید نہیں آئے گی. جب تک آپ اپنے اندر وہ ڈیسیجن میکنگ پاور ایک بنا لو گے, آپ سمجھ سکو گے کہ یا میں یہ کر سکتی ہوں, میرے اندر یہ پاور ہے اور میں اس سے چیزوں کو اپنی ٹھیک کروں گی یا میں اس سے وہ حاصل کروں گی جو میں حاصل کرنا چاہ رہی ہوں لائف. سو ڈونٹ کمپیئر یور سیلف اینڈ بلیو یور سیلف. دا فرسٹ تھنگ از ایز مائی ایکسپیرئنس میں یہی کہوں گی کہ والنٹیئر کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے جو میں ایک آفس میں کام کر رہی ہوتی ہوں بیٹھ کے, وہاں میں شاید اتنا کچھ نہیں سیکھ پاتی جتنا کہ میں ایک ایز اے والنٹیئر کام کر کے سیکھ پا رہی ہوں. جتنا میری پرسنل گروتھ ہو رہی ہے, جتنی میرے اندر لیڈرشپ ایک کوالٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں, یا جتنا کانفیڈینس میرے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ شاید میرے اندر کبھی شاید ایک آفس میں ایک کمپیوٹر پہ بیٹھ کے نہیں آنے والا تھا. تو the third thing I think کہ والنٹیئر کرنا کسی ایسی کوئی بھی آرگنائزیشن ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں. آپ فلنتھراپی کے لیے بھی کچھ اگر آپ اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, پرسنل گروتھ کافی حد تک ہو جاتی ہے. اور آپ کے کنیکشنز بنتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی ایک بڑا اچھا فائدہ ملتا ہے, آپ نیا بہت کچھ سیکھ پاتے ہو. سو یا دیز آر the three. زبردست جی, زبردست. اور بہت اچھی مجھے آپ کی ساری باتیں لگی, خاص طور پہ جو آپ نے یہ کہا نا کہ صرف کمپیوٹر پہ بیٹھ کر آپ کو سب کچھ سمجھ نہیں آ سکتا, آپ کو والنٹیئر کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ جب ہم لوگ بھی آج سے 25-30 سال پہلے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آئے تو اس کو والنٹری سیکٹر کہا جاتا تھا, اور اس میں لیکن یہی تھا کہ لوگ بغیر پیسوں کے کام کرتے تھے, تو ہمیں بھی عادت ہو گئی, تو اس سے نے بہت بڑی سیلری پہ کبھی رکھا ہی نہیں, کیونکہ بعد میں سچویشن چینج ہوتی رہی. لیکن ہمارے مینٹورز نے یہی بتایا تھا کہ ورک ود دی کمیونٹیز ناٹ فار دا کمیونٹیز. وہ ذرا بیک مارکیٹ ہوتا ہے, ایک ہاتھ دے رہا ہے دوسرا ہاتھ ریسیو کرے. ہم پارٹنرشپس پہ یقین رکھتے ہیں, اور اب ایمپیتھی کا تصور جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر بھی ہو چکا ہے کہ ان کی طرح ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں, تب آپ ان کے مسائل کو, ان کے کانفلکٹس کو, ان کے چیلنجز کو سمجھ کوئی آپ سولوشنز دے سکتے ہیں. تو بہت مشکل فیلڈ میں آپ نے قدم رکھ لیا ہے افرا, یہ میں آپ کو بتا دوں, ڈرا نہیں رہی ہوں بتا رہی ہوں. تو لیکن جناب جب تک آپ کو ساری باتوں کا پتہ نہیں ہوگا اور جب تک آپ خود نہیں سمجھیں گی تو مزہ کیا آئے گا نا لبرٹی کا اور امپاورمنٹ. ابھی بھی آپ بہت امپاورڈ ہیں, یہ لفظ بڑا مشہور بھی ہو گیا ہے اور کہاں سب بدنام بھی ہو گیا. تو what is your own idea of women empowerment, girls empowerment? My own idea is, I think, the actual general idea of empowerment. People having power and control over their own lives. میں اپنے آپ کو امپاورڈ اسی وقت سمجھوں گی کہ جب میں اپنے ڈیسیجن خود لے سکوں گی. مجھ پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی, مجھ پہ کوئی اپنے آئیڈیاز کو ایٹ لیسٹ امپوز نہیں کر رہا ہوگا, میں اپنی لائف کے ڈیسیجنس خود لے سکوں گی. سو یا فار می امپاورمنٹ کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے, آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے. آپ اس کے لیے اگین لائک آئی سے سیک ہیلپ,
لیکن وہ آپ اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے ضرور کر رہے ہو، لیکن اپنی ڈیسیجن میکنگ پاور آپ کے پاس ہی ہونی چاہیے. بالکل جی، اپنی زندگی کو خود ہی سمجھنا ہے، آپ کے پاس یہ چوائس چاہیے اور اپنی چوائس کو ایکسرسائز کرنے کی آزادی ہونی چاہیے اور اپنی چوائسز میں بھی آزادی ہونی چاہیے، جو کہ ہمیں ایک سیٹ مینیو دے دیا جاتا ہے نا کہ بس آلو گوشت ہی کھانا ہے. اتنے زیادہ ہو جاتا ہے کہ باہر ریسٹورینٹ میں بھی جائیں تو کہتے ہیں آلو گوشت نہیں ہے، پیزا پہ بھی سوچتے ہیں کہ دیسی مسالہ لگا کے کھائیں. تو کوئی بھی ذرا سا آؤٹ آف باکس ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ کچھ اور، مطلب ہم دیکھیں نا کھانوں میں بھی یہ ہوتا ہے، کپڑوں میں بھی ہوتا ہے، پھر ہمیشہ ہم دوسروں کو جج کرتے ہیں. ڈائیورسٹی، انکلوژن، تھوڑا سا آؤٹ آف باکس تھنکنگ اور بہت ضروری ہے معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، خود اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، امپریس ہو رہی ہوں آپ سے بات کرتے ہوئے. یہ نہیں تھا کہ مجھے پہلے سے یقین نہیں ہے کہ ینگ لوگ اتنا اچھا اور اتنا بڑا سوچتے ہیں، لیکن مجھے بہت امید اب ہو رہی ہے کہ اتنی پریشانیاں ہیں نا. آپ نے کہا ٹھیک ہے مردوں کو بھی آتی ہے، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ لڑکیوں کی زندگی میں ذرا برڈن آف آنر اور برڈن آف پریشانیاں ذرا زیادہ ہو جاتا ہے مختلف وجوہات کی بنا پر، اور ایک وجہ اس کی پیٹریارکی بھی ہے. تو اچھا لگتا ہے کہ آپ کی عمر کی لڑکیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں نو، سب کچھ ہے اپنی جگہ، لیکن ہم اپنی زندگی کے بارے میں خود کچھ فیصلے کریں گے. چلیں، یہ بڑی اچھی بات ہوئی. آپ یوتھ ڈے منائیں، اور 2 دن کے بعد جو ہے یوم آزادی بھی ہے، 14 اگست بھی. پاکستان کے حوالے سے آپ کیا سوچتی ہیں؟ پاکستان کی آبادی آپ کو تو پتہ ہی ہے سب سے زیادہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، تو کیا دیکھتی ہیں اپنا رول اور اپنے جیسی تمام لڑکیوں کا رول پاکستان I think ترقی کے حوالے سے؟ پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی امپروومنٹ بہت ساری چیزوں میں آ رہی ہے، کیونکہ وہ ایک شاید ہماری جنریشن کے اندر ایک وہ چینج کو ایکسیپٹ کرنے کا بھی ایک بہت اچھا یہ ہمارے اندر خاصیت ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ پہلے کے لوگوں میں ذرا کم تھی. وہ اپنی طریقے سے ڈیسیجنز لینے کے عادی ہیں. تو ہم لوگ اب بہت ساری چیزوں میں ہم وہ ایک جیسے پیٹریارکی کی آپ نے بات کی، تو ہم اس سوسائٹی سے اب ہم سب نکلنا چاہ رہے ہیں، شاید آج کے مرد بھی نکلنا چاہ رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ امپروومنٹس ہیں بہت، لیکن ایجوکیشن کے حوالے سے اگر مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی نا، تو ہماری جنریشن یا آنے والی نسلیں جو بھی یوتھ ہے اسپیشلی، وہ ایکسپلور کرنا سیکھ جائے گی. کیونکہ ہمارے ایجوکیشن میں ہم لوگوں کو صرف بکس کھول کے پڑھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد آگے ہم جب نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. میں اگر اپنی یہاں سوسائٹی کی بھی بات کروں، جیسے ہم کمیونٹی میں جو بھی کچھ کام کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت طرح کے ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں، چھوٹے بڑے، آفیسز سے بھی، اسٹوڈنٹس بھی، ہر طرح سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. بہت لوگوں کو کویشچن یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ جو فرسٹ کویشچن آتے ہیں نا، یہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ پتا کر کے آنا چاہیے. آپ کو اتنا آپ کے اندر پاور، آپ اتنا ایکسپلورنگ پاور آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس گوگل ہے، آپ اس کو آرام سے سرچ کر سکتے ہو کہ یہ چیز کیا ہے. آپ جب آ جاتے ہو نا اور فرسٹ اسٹیپ پہ آپ یہ کہتے ہو کہ یہ کیا ہے، آپ ہمیں سب کچھ یہ بھی بتا دیں. مے بی آپ کا کویشچن یہ ہو سکے کہ اس کی سائنس کیا ہے، ناؤ ہمیں اس پہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز کو ایک سائنس سمجھنا ایک مشکل چیز ہوتی ہے، لیکن ایک ڈیفینیشن پڑھنا از ناٹ ہارڈ تھنگ. تو اٹس ناٹ اباؤٹ اے کمیونٹی. آپ کسی بھی چیز کے لیے آپ آتے ہو، اور آپ جب سب سے پہلے یہ کویشچن کرتے ہو نا، تو مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تھوڑی سی اے تک پہنچنے کی بھی کیپیبلٹی نہیں ہے. آپ آؤ، ہمیں پوچھو کہ اے تک ہم پہنچ گئے یا بی تک آپ ہمیں لے جائیں، تو ہم ضرور آپ کا ہاتھ پکڑ کے بھی لے جائیں گے. لیکن ایٹ لیسٹ آپ کے اندر یہ پاور تو ہو کہ آپ اس سینس کے ساتھ آؤ کہ یس آئی نو سم تھنگ اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ. سو اس کا مطلب یہ کہ ہم سب لوگوں کو ذرا محنت کی اور زیادہ محنت کی عادت ڈالنی ہے. ہاں جی بالکل. میں بھی اپنے کلاس میں اسٹوڈینٹس کو کہتی ہوں کہ بھئی آپ لوگ فیس بک کے علاوہ بھی کوئی بک بھی پڑھا کریں، گوگل پہ ایسے ہی ڈھونڈ لیں اور کمپیوٹر پہ ہی پڑھا کریں، چونکہ وہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں نا، اس کے تو کوئی نہیں ہوتا نا. شارٹ کٹ ٹیکنالوجی آپ کی اسپیڈ زیادہ کر سکتی ہے، لیکن وہ آپ کے ذہن کے اندر جو ہے نالج تو نہیں ٹرانسفر کر سکتی. آپ کو نالج کو تو اس کو سمجھنا ہوتا ہے نالج.
You have to absorb it. اور ہمارے پاس بڑی بری صورتحال ہے اگر ہم دیکھیں کہ 23 اور 25% جو ہماری جو پڑھ کے نکلتی ہے، اتنے سارے لوگ تو وہ ہیں جو پڑھ ہی نہیں رہے، تو وہ جو پڑھ کے بھی نکلتے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ اس کے بعد کسی بک کو ہاتھ نہیں لگاتے. 25% ہیں جو شاید پڑھے ہوتے ہیں، 75% ہیں جو اس کے بعد کسی بک کو ہاتھ نہیں لگاتے. میرا میسج یہی ہوگا سب کو کہ یہی ساری باتیں جو ہم نے ابھی کی ہیں کہ آپ ایک تو سب سے پہلے اپنے اوپر بلیو کرنا سیکھیں. ہمیشہ اس چیز کے انتظار میں مت بیٹھیں کہ آپ کے لیے کیا جائے گا. بہت ساری چیزیں جو کمپرومائز آپ کرتے ہیں اپنی لائف میں، اور بہت ساری ایسی اچھی چیزیں بنا جاتے ہیں آگے والوں کے لیے. تو ہمیشہ یہ سوچنا کہ مجھے یہ سب مل جائے اور یہاں پہ یہ سب اویلیبل نہیں ہے تو اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آئی تھنک یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے ہمارا لائف کی طرف اور ہمارا اپنے کام کی طرف. تو بیٹر یہی ہوگا کہ ہم لوگ خود کوشش کریں، جو کچھ کوئی اتھارٹی شاید نہیں کر پا رہی تو ہم اس کے لیے آگے بڑھ کے ہم بھی کر سکتے ہیں. ایسے ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اتھارٹی میں بیٹھ کے یہ ایک انقلاب لے کے آئے گا. ہم لوگ ہیں جو انقلاب لے کے آئیں گے، اور ہم لوگ تو ایک بڑی تعداد میں یوتھ کی، یہاں پہ پاکستان میں تو یوتھ سب سے بڑی تعداد میں موجود ہے. تو ہم لوگ خود بہت کچھ کر سکتے ہیں، بس ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خود اٹھ کے کچھ کرنا ہے. ہمیں صرف یہاں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ کرٹیسائز نہیں کرنا ہے. بالکل جی بالکل. صرف کی بورڈ واریئرز نہیں آپ نے بننا، بلکہ اصل زندگی میں جا کر محنت کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. کیپ شائننگ، جیتی رہیے. مور پاور ٹو یو. افرا سلیم، آپ کا بہت